ہونے کے مقاصد بہت سارے ہیں. ایک مقصد جو خود قرآن نے بیان کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہے مردہ دلوں کے لیے رونق ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے. جس طرح دنیا کے اندر انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کے اوپر بیماری آتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اللہ کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے نقطہ بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن انسان اگر توبہ کر لے، اگر قرآن پڑھ لے، اس کا دل اللہ رب العزت صاف کر دیتے ہیں. تو جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے دل بھی بیمار ہوتا ہے. دل کی بیماری کی علامت کیا ہے؟ اس دل میں اگر حسد ہے تو دل بیمار ہے. اس دل کے اندر دوسروں کے لیے برائی ہے تو دل بیمار ہے. اس دل کے لیے دوسروں کے لیے کینہ ہے، دل بیمار ہے. اس دل کے اندر دوسروں کے لیے بغض ہے تو دل بیمار ہے. اور جس کا دل جو ہے دوسروں کی طرف سے بالکل صاف ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چوری نہیں کرتا، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، کسی کے اوپر عیب جوئی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، تو گویا کہ قرآن نے اس کے دل کو صاف کر دیا. سبحان اللہ. تو قرآن دل کی صفائی کا سبب بنتا ہے بشرطے کہ پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے، بے شک بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر جس طرح بشارتیں ہیں اسی طرح وعیدیں بھی ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کہے گا اللہ میں تو دنیا کے اندر لاکھوں گھروں کے جو ہے چولہے، لاکھوں گھروں کے چولہے جلاتا تھا، لاکھوں غریبوں کے اوپر خرچ کرتا تھا، میرے لیے جہنم کا فیصلہ اللہ کہیں گے تم نے اس لیے کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، لہٰذا لوگوں نے کہہ دیا جا جہنم میں. قرآن پڑھنے والا آئے گا، قاری آئے گا، یادہ تیرا قرآن پڑھتا تھا، دن رات پڑھتا تھا، بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتا تھا. اللہ کہیں گے تم نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ واہ واہ کرے، میرے لیے نہیں پڑھا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، جا جہنم. تو جس طرح بشارتیں ہیں اس طرح وعیدیں بھی ہیں. اس لیے قرآن پڑھ اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو دعا کیا کرے کہ اللہ اپنی رضا کی بھی توفیق دے. آمین. اسی طرح عالم دین آئے گا، اللہ تیرا علم سکھاتا تھا، اللہ کہیں گے کس لیے؟ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگوں سے بحث کرتا تھا، لوگ تجھے مناظر کہیں، اہل علم میں سے شمار کریں، لوگ تیری پڑھائی بیان کریں، لوگوں نے کر دی جا جہنم میں. مجاہد جو میدان جہاد کے اندر اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے لیے بھی فیصلہ جہنم کا ہوگا. کہے گا یا اللہ میں نے زندگی کی ساری اساشے کو چھوڑ کر، ساری محبتوں کو چھوڑ کر، سارے رشتوں سے تعلق کو توڑ کر تیرے سامنے حاضر ہوا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، میرے لیے جہنم. اللہ کہیں گے تو اس لیے لڑا تھا، اس لیے جہاد کیا تھا، اس لیے نکلا تھا. لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں تو بہت بڑا مجاہد ہے، لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا جا جہنم میں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں وعیدوں سے محفوظ فرمائے. تو نیکی کر کے معاذ اللہ پہ وہ احسان نہیں کرتے، یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کا ہم پہ احسان ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو برے کاموں سے بچاتے ہیں، اپنے کانوں کو برے کاموں سے بچاتے ہیں، اپنے پاؤں کو بری جگہ کے اوپر جانے سے بچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو عیب دار ہونے سے بچاتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہماری نمازوں کا کمال ہے، نہ ہمارے صدقوں اور زکاتوں کا کمال ہے، یہ صرف اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا. اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص کسی کے اندر برائی دیکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے اچھالتا ہے، کل قیامت کے دن برائی کرنے والوں کی برائی اس کے پردے میں اور اس کی نیکیاں اس کے پردے میں دیں گے. تو اس لیے اللہ نے اگر میرے عزت و توفیق دی ہے نیک کام کرنے کی تو اللہ کا شکر بھی کیا کریں، اللہ کی رضا بھی مانگیں. تو اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ اتنی بے شمار ہے. ہم اگر اپنی مختصر زندگی کو صرف ایک سجدے کے اندر اسی شکرانے کے اوپر زندگی گزار دیں تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت
العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ کے کہنے کے مطابق استعمال ہوگی تو اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ کی ناراضگی میں ان آنکھوں کو جو ہے استعمال کیا جائے گا تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. ان کے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو صحیح طرح استعمال کیا جائے. اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی جا رہی ہے، بے شک زبان کے اوپر اللہ کا شکر ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں، اپنا وجود، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے پاؤں، اپنے اعمال اللہ کی ناراضگی میں جو ہے استعمال ہو رہے ہیں تو اللہ کی ناشکری ہوگی. تو اس لیے رمضان کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. باوجود اس کے کہ ہم اس قابل نہیں ہوتے، باوجود اس کے کہ پوری زندگی گناہ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ سارا سال اللہ کی ناراضگیاں کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ سارا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، پھر بھی ہمیں رمضان دیتا ہے. آج اگر بچہ والدین کے سامنے چند بار بدتمیزی کر دے تو وہ بھی اکتا جاتا ہے، کہتا ہے نکل جا گھر سے. آج بیٹی بار بار ماں کے سامنے بولے وہ بھی اکتا جاتی ہے. آج وزیر بادشاہ کے سامنے نافرمانی کرے وہ نکال لیتا ہے. آج شاگرد بار بار بدتمیزی کرے تو استاد بھی اکتا جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کتنی رحیم ہے کہ ہم پورا سال نافرمانی کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر عذاب کا کوڑا برستا، لیکن کیسی شفیق ذات ہے کہ ہمیں رمضان دیتا ہے، وہ قرآن جیسی نعمت سے نوازتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، یہ رمضان کا مہینہ چند دن، چند ایام باقی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ کو منائیں، بلا وجہ ادھر ادھر پھرنے کے اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کریں. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے، ہر وقت برے کام کرتا تھا. گھر والوں نے بڑا سمجھایا کہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، نہیں پڑھا. برا تو اللہ اسے تنگ تھا، حتیٰ کہ اٹھا کر محلے والوں نے فیصلہ کیا اس کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے، ہمارے علاقے کے اوپر آ جائے. چنانچہ لوگوں نے اسے اٹھا کر جنگل کے اندر پھینک دیا. وہاں جا کر وہ بیمار ہو گیا. بیماری کی حالت میں اللہ کی عرش کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ، اہل علاقہ، اپنے رشتہ دار، وفا کرنے والے، دوست احباب، حتیٰ کہ والدین بہن بھائیوں نے بھی مجھ سے عاجز آ کر اس جنگل کے اندر پھینک دیا ہے. اب تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تیری ذات بڑی غفور رحیم ہے. اسی وقت اس کی روح قبض ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی دی، میرا ایک بندہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے، جا کر اس کا جنازہ پڑھ. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جنگل کے اندر فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے. اللہ نے بشارت دی ہے اگر اس کا کوئی جنازہ پڑھے گا وہ گناہ گار ہے، اللہ رب العزت جنازے پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. پورا کا پورا علاقہ اکٹھا ہو کے جنگل کے اندر گیا. جب لوگوں نے دیکھا وہی نوجوان ہے جس کے گناہ اتنے تھے، بدعمالی اتنی تھی، برے کام اتنے تھے کہ گھر والوں نے محلے میں نکال دیا، محلے والوں نے اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کیا ماجرا ہے؟ اس کے گناہوں کی نحوست سے تو ہم ڈرتے تھے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں خوف آتا تھا اللہ کا عذاب نہ آ جائے. آج اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کا جنازہ پڑھائے. صرف یہی خوشخبری نہیں بلکہ یہ بھی نہیں، جو جنازہ پڑھے گا اس کے اوپر بھی جنت واجب ہوگی. موسیٰ علیہ السلام جانتے نہیں تھے. عرش کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں گناہ گار ہے، لوگ کہتے ہیں بدعمال ہے، لیکن تیرا فیصلہ ہے کہ جنازہ پڑھا جائے، جنت واجب ہوگی. اللہ رب العزت نے وحی نظر کی، اے موسیٰ علیہ السلام تو نہیں جانتا جیسے اس نے توبہ کی ہے، توبہ کے وقت پورے علاقے کے لیے، پوری دنیا کے لیے اگر یہ الفاظ بولتا میں اس کی وجہ سے پوری دنیا کی بخشش فرما دوں. سبحان اللہ. تو اللہ کی ذات تو اتنی رحیم ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح. بے شک یہ تو ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم جاتے ہی نہیں.
ہم جاتے ہیں اور رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں پہلے عشرے کے اندر مغفرت کس طرح آباد کی ماشاءاللہ، آہستہ آہستہ رمضان کا جانا تو دور کی بات، رمضان کے اندر کی باتیں خالی ہوئی۔ تو یہ نحوست ہے ہمارے عملوں کی، ہم کہتے ہیں دنوں کی نحوست ہے، مہینے کے اندر نحوست ہے، فلاں دن میں نحوست ہے، نحوست اصل میں ہمارے پاس اعمال کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ